قال وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے کہا، عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں۔ یضائعون قول الذین کفروا من قبل، اور کافر بھی اب ان کی ریس میں یہ باتیں کرنے لگے ہیں۔ قاتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جنگ کرے گا، یعنی ان کو ہلاک کرے گا۔ انا یوفکون، یہ کہاں بہ کے پھرتے ہیں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے بنایا اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ کو چھوڑ کر رب، والمسیح ابن مریم، اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی انہوں نے رب بنایا۔ وما امروا الا لیعبدوہ یعبدوا الہا واحدا، اور حالانکہ انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا مگر کیا کہ وہ عبادت کریں صرف الہ واحد کی، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی، سبحانہ عما یشرکون، وہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ انکار کرتا ہے اس سے، یعنی اللہ تعالیٰ نہیں رہے گا اس کے بغیر، إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، مگر یہ کہ وہ اپنے نور کو مکمل فرمائے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، خواہ یہ بات کافروں کو ناگوار گزرے۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، وہی تو ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا، دی گائیڈنس یعنی قرآن مجید دے کر، ودین الحق، اور سچا دین یعنی دین اسلام دے کر۔ کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس کو غالب کر دے کل کے کل دین پر، ولو کرہ المشرکون، خواہ یہ بات مشرکوں کو ناگوار گزرے۔ ایک تو یہاں نوٹ کیجئے کہ دونوں آیات کا اینڈ ہے ولو کرہ، خواہ ناپسند ہو۔ پہلی میں فرمایا کافروں کو ناپسند ہو، دوسری میں فرمایا مشرکوں کو ناپسند ہو۔ تو یہ شاعری تو نہیں ہے کہ صرف کافیہ ردیف ملانے کے لیے کبھی کافر کہہ دیا کوئی مشرک کہہ دیا، کلام اللہ ہے۔ تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے لیے عام طور پر ہم کافر اور مشرک کو ایک ہی معنوں میں لیتے ہیں۔ بائی ڈیفینیشن کافر وہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو آخری ہدایت نہیں مانتا، آخری رسالت نہیں مانتا، وہ کافر ہے۔ اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہر چیز کو تسلیم کرتا ہے اور حرف آخر سمجھتا ہے، وہ مسلمان ہے، مومن ہے۔ تو کافر تو وہ ہے کہ غیر مسلم۔ لیکن مشرک کون ہے؟ خواہ وہ کافر ہو یا مسلمان ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو بھی اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک سمجھتا ہے، خاص طور پر کس میں؟ شریک فی الحکم، بادشاہت میں، حکم میں، اختیار میں اللہ کا شریک سمجھتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ مشرک ہے۔ اور قرآن مجید نے واضح کیا کہ مشرک مسلمان بھی ہوتے ہیں، مومن بھی ہوتے ہیں۔ وما یؤمن باللہ الا وہم مشرکون، وہ نہیں ایمان لاتے اللہ پر مگر یہ کہ وہ مشرک ہیں۔ ایسے ہی نا ادھر سے، مگر یہ کہ وہ مشرک ہیں۔ تو گویا ایمان لانے کے بعد بھی شرک ہو سکتا ہے، اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں لیکن اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں سمجھتے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہ پہلے فرمایا کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں یہ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، اپنی روشنی کو، خواہ یہ کافروں کو ناگوار گزرے۔ روشنی کون سی ہے؟ ہدایت، قرآن، سنت، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی روشنی ہے۔ اب مسلمان کتنا بھی گیا گزرا کیوں نہ ہو، وہ ان کاموں کو اپریشیٹ کرے گا۔ اچھا قرآن کا درس ہو رہا ہے، ہاں اچھی بات ہے۔ یہ تجوید کا مدرسہ چل رہا ہے، ہاں اچھی بات ہے۔ لوگ حدیث کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ فقہ پڑھ رہے ہیں، ہاں اچھی بات ہے۔ یعنی دین کی روشنی پہلے تو مسلمان اس کو اپریشیٹ کرے گا، اور کافر کو غصہ آئے گا، اچھا اب یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اب یہ اپنے نبی کی تعلیمات پڑھ،
یہ دینی اسلامی قانون پڑھ رہے ہیں، ہمارا قانون کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اب کافر کو غصہ آئے گا اس پر. تو یہ تو ہے پہلی آیت کا مفہوم کہ دین کی روشنی کا پھیلنا یہ صرف کافروں کو ناگوار ہوگا. مسلمان کتنا بھی گیا گزرا ہو بہرحال اس کو پسند ہی کرے گا، اس کو اپریشیٹ ہی کرے گا. اس کے مقابلے میں اللہ کے دین کا قیام، الاظہار دین حق، اللہ کا دین غالب ہو جائے، یہ اچھے اچھے مسلمانوں کو بھی پسند نہیں آئے گا. جس کی میں مثال عام طور پر دیا کرتا ہوں، بڑی سیدھی سیدھی مثال. پاکستان کا رہنے والا ہر مسلمان میرے علم کی حد تک، میری سمجھ کی حد تک خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ اسلام کا ایک قانون وراثت ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس قانون وراثت میں مرنے والے باپ کے وارث جہاں اس کے بیٹے ہیں بیٹیاں بھی ہیں، اور اگلی بات بھی پتہ ہے کہ بیٹیوں کا حصہ نصف ہے اور بیٹوں کا پورا ہے. لیکن پنجاب کے رہنے والے کتنے مسلمان ہیں؟ میں کسی اور صوبے کی بات نہیں کرتا اس لیے کہ میں وہاں رہا نہیں، میں جانتا نہیں. پاکستان کے، پنجاب کے رہنے والے کتنے مسلمان ہیں جو اپنی بہنوں کو ان کا وہ حق جو اللہ نے ان کو دیا ہے خوشی کے ساتھ دینے کو تیار ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ نے ان کو حق دیا ہے، خوشی کے ساتھ دینے کو تیار نہیں. اب اگر اللہ کا دین غالب ہوگا تو کیا ہوگا؟ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوگی نا کہ مظلوم کی داد رسی کرے اور عورتوں کا وہ حق جو ان کے بھائیوں نے ان سے چھین لیا ہے وہ دلوائے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ مشرکوں کو برا لگے جو اللہ کو وحدہ لا شریک فی الحکم نہیں سمجھتے اور اللہ کے اس اختیار میں خود شریک بنتے ہیں یا اوروں کو شریک بناتے ہیں. اسی مثال سے سمجھیے گا کہ دونوں کو علیحدہ کر دیا، اور یہی علیحدہ نہیں کیا، بالکل یہی بات ریپیٹ ہوگی جا کے سورہ صف کے اندر بھی. وہاں بھی پہلی آیت کے الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے، دوسری آیت بالکل جو کی تو وہی ہے، لیکن مفہوم پہلی آیت کا بھی وہی ہے، الفاظ مختلف ہیں کہ دین کی روشنی کا پھیلنا کافروں کو ناگوار ہوگا اور دین کا قائم ہونا یہ ہر مشرک کو ناگوار ہوگا، خواہ وہ کافر ہو یا مشرک ہو یا مسلمان ہو، وہ امریکہ میں رہتا ہو یا پاکستان میں رہتا ہو، وہ یورپ میں رہتا ہو یا فارس میں رہتا ہو. جس کو بھی اللہ کی حاکمیت پسند نہیں، اللہ کا دیا ہوا عدل جس کو ایکسیپٹیبل نہیں، جس کو بھی اللہ کا دیا ہوا عدل ایکسیپٹیبل نہیں، اسے کبھی اقامت دین پسند نہیں ہوگی. اظہار دین حق علی الدین کلہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی تو ہے اس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا قرآن مجید دے کر، ودین الحق اور سچا دین یعنی دین اسلام دے کر. کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس کو غالب کر دے کل کے کل دین پر. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ یہ بات تمام مشرکوں کو ناگوار گزرے. ایک اور بات میں نے ترجمہ کیا، تاکہ وہ غالب کر دے اس کو کل کے کل دین پر، کل نظام زندگی پر. اب سوال یہ ہے کہ کون کس کو غالب کر دے؟ بڑا آسان ترجمہ کر دیا، اللہ اپنے رسول کو غالب کر دے، قصہ ختم ہو گیا. اور وہ اللہ نے کر دیا، بس اب ہمارا کیا کام رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں، تلاوت کرتے رہیں، ثواب لیتے رہیں. اللہ دین کو غالب کر دے، اللہ کا کام ہے وہ کرے غالب، میں کیا کروں؟ اگر یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بھی سوچتے کہ اللہ کا کام ہے اللہ جانے، تو پھر کیا ضرورت تھی بدر میں طائف کے اندر لہو لہان ہونے کی؟ کیا ضرورت تھی احد میں اپنا چہرہ لہو لہان کرانے کی اور غشی کھانے کی؟ کیا ضرورت تھی حضرت حمزہ کا مس شدہ لاشا دیکھنے کی؟ کیا ضرورت تھی مصعب بن عمیر کی جیسے جانثار صحابی کو شہید کروانے کی؟ کتنا قیمتی صحابی تھا، کبھی غور کیا آپ؟ ایک ٹین ایجر نوجوان، اور اتنی محنت کی اس نے، ہم سب کے کندھوں پر ایک احسان ہے اس کا
1 سال لگایا اور کیا کچھ لے کے آیا وہاں سے نکال کے. بیعت عقبہ اولیٰ میں 12 افراد تھے بیعت کرنے والے, بیعت عقبہ ثانیہ میں 75 افراد تھے بیعت کرنے والے. اینڈ ناٹ اونلی دیٹ, ایسی گراؤنڈ پریپیئر کی ہے, ایسی گراؤنڈ پریپیئر کی ہے کہ آفر آ گئی مدینے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ کا اپنا شہر آپ پر تنگ ہو گیا ہے, آپ ہمارے پاس تشریف لیں. اور وہ قیمتی ساتھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر شہید کروا لیا. کیا غلطی کی تھی؟ کام اللہ کا تھا, لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ اللہ اپنے دین کو غالب کر دے. تو خام خواہ اپنے ساتھی شہید کروا لیے؟ نہیں, اصل بات کیا ہے, تاکہ وہ یعنی رسول غالب کر دے صلی اللہ علیہ وسلم. کس کو غالب کر دے؟ دین اسلام کو غالب کر دے, کل کے کل دین پر, کل نظام زندگی پر. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, خواہ یہ مشرکوں کو ناگوار گزرے. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. اے ایمان والو, بے شک علماء اور مشائخ میں سے بہت سے وہ ہیں کہ جو لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں, ناک کھاتے ہیں. ویصدون عن سبیل اللہ, اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. والذین یکنزون الذھب والفضة, اور وہ لوگ کہ جو سونا اور چاندی اکٹھا کرتے ہیں, جمع کرتے ہیں. ولا ينفقونها فی سبیل اللہ, اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. فبشرهم بعذاب علیم, تو ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم, جب اس کو تپایا جائے گا اس سونے اور چاندی کو نار جہنم میں. فتکبا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم, اور پھر ان کی پیشانیاں, ان کی سائڈز اور ان کی بیکس اس سے داغی جائیں گی, اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم, یہ ہے جو تم نے اپنے آپ کے لیے جمع کیا تھا. فذوقوا ما کنتم تکنزون, تو چکھو اس کا مزہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم. بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے اللہ کی کتاب میں, یوم خلق السماوات والارض, اور یہی ہے گنتی اللہ کی اس وقت سے جب سے اللہ نے کائنات پیدا کی, زمین و آسمان کو پیدا کیا. منہا اربعۃ حرم, اور ان میں سے 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. ذالک الدین القیم, یہی دین قیم ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم, تو ان کے اندر تم اپنے آپ پر کوئی ظلم نہ ڈھانا. وقاتلوا المشرکین کافۃ, اور تم سب مل کر مشرکوں کے ساتھ جنگ کرو. کما یقاتلونکم فیہ, کما یقاتلونکم کافۃ, جیسے وہ سب مل کر تمہارے خلاف جنگ کرتے ہیں. وَاعْلَمُوا, اور جان رکھو, ان اللہ مع المتقین, اللہ تعالیٰ تو متقیوں کے ساتھ ہے. انما النسیء زیادۃ, نسی تھا یعنی تقدیم و تاخیر کر لینا, یہ ان کی حرکت تھی کہ وہ حرمت والے مہینوں کو الٹ پھیر کرتے رہتے تھے. کبھی کوئی مہینہ ادھر لے گئے, کبھی ادھر لے گئے, 4 مہینے پورے کرتے تھے مہینے سال کے اندر. تو انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما, کہ بے شک مہینوں کا الٹ پھیر کرنا اور کمی بیشی کرنا کفر کے اندر ہے. یضل بہ الذین کفروا, اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے کافروں کو. یحلونہ, اس کو حلال کر لیتے, عامن 1 سال, ویحرمونہ عامن, اور اس کو حرام کر لیتے اگلے سال. لیواطئوا, تاکہ پورا کریں, عدۃ ما حرم اللہ, گنتی اس کی جو اللہ نے حرام کیا ہے, یعنی 4 مہینے پورے کر لیتے. فیحلوا ما حرم اللہ, اور حرام کر لیتے, پس حرام کر لیتے, حلال کر لیتے اس کو جو اللہ نے حرام کیا ہے. زُیِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ, اللہ نے پرکشش بنا دیے ان کے لیے ان کے برے اعمال. واللہ لا یہدی القوم الکافرین, اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کافروں کو. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض, اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے. بڑی زوردار آیات ہیں.
اے ایمان والو تمہیں کیا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کے راستے میں، اثاقلتم الی الارض، تو تم زمین میں گڑ جاتے ہو، اور رضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی پر اتنے زیادہ راضی ہو گئے ہو من الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، اور دنیا کا مال و متاع تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ سنیے آگے کان کھول کر، الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اگر تم نہ نکلے تو اللہ تمہیں سخت ترین، شدید ترین، دردناک ترین عذاب دے گا، پینفل ٹورمنٹ میں مبتلا کرے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہیں ریپلیس کر دے گا اور لوگوں سے۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور اس کے جواب میں تم اللہ کو کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ خطاب مجھ سے اور آپ سے ہے، قیامت تک آنے والے جو بھی کلیمنٹ ہیں اس قرآن کے ماننے والے، ان سے خطاب ہے۔ جو بھی کلیم کریں گے کہ ہم محمد کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان سے خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا سے بات شروع ہوئی ہے، اے ایمان والو، الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا واللہ علی کل شیء قدیر۔ الا تنصروه، اگر تم نے اس کی مدد نہ کی، یعنی ہمارے رسول کی مدد نہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مشن کے لیے تن من دھن نہ لگایا، فقد نصرہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر چکا۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب اس کو نکال دیا تھا کافروں نے، ثانی اثنین، جب وہ دو میں سے دوسرا تھا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن، غمگین نہ ہو، غم نہ کھا، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہ غار ثور میں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں تشریف فرما تھے، تو اس وقت بالکل جب کافر غار کے دروازے پر پہنچ گئے، اور ایسی پوزیشن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر بیٹھے تھے کہ سامنے تو نظر نہیں آتے تھے، لیکن اگر وہ پاؤں کی طرف دیکھتے تو سامنے بیٹھے ہوئے نظر آ جاتے، ایسی ڈائریکشن تھی۔ تو حضرت ابوبکر کہنے لگے کہ حضور اگر انہوں نے غلطی سے بھی کہیں اپنے پاؤں کی طرف دیکھ دیا تو ہم سامنے بیٹھے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ تو حضور نے کہا کہ نہیں، گھبراؤ نہیں، لا تحزن، ڈونٹ وری، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، پس اللہ تعالیٰ نے اس پر سکینت نازل فرما دی۔ اب سکون و اطمینان کا اندازہ لگائیے کہ دشمن سر پہ کھڑا ہو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فکر نہیں ہے۔ ولا تحزن ان اللہ تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور اللہ نے ایسے لشکروں سے اس کی مدد فرمائی جو تمہیں نظر نہ آتے تھے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات کو نیچا کر دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، اور اللہ کی بات اونچی ہو گئی۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، نکلو خفافا وثقالا، خواہ تم خفیف ہو یا بھاری، ہلکے ہو یا بھاری، نکلو۔ وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولکن بعدت علیہم الشقہ وسیحلفون باللہ لو استطعنا لخرجنا معکم یہلکون انفسہم واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اگر مال غنیمت حصول السہل ہوتا، وسفرا قاصدا، اور سفر چھوٹا ہوتا، لاتبعوک، تو یہ آپ کا اتباع کرتے۔ اب یہ غزوہ تبوک کی بات ہو رہی ہے نا، سفر تبوک جو کہ بہت وہ شام تک جانا تھا، اس پر آ کر سارا نفاق ظاہر ہوا، مسلمانوں میں سے جو بڑی جماعت تھی ان کے اندر منافقین کی، ان کا نفاق ظاہر ہو گیا۔ تو فرمایا اگر غنیمت سہل الحصول ہوتی اور سفر بھی ہلکا ہوتا تو یہ تمہارے ساتھ شوق سے جاتے، لاتبعوک، تو آپ کا اتباع کرتے، ولکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن مسافت جو ہے وہ ان پر بہت بھاری گزر رہی ہے، اتنا طویل سفر ہے، گرمی کا موسم ہے۔
وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور ان قریب وہ قسمیں اٹھائیں گے، حلف اٹھائیں گے اللہ کے، اللہ کی قسمیں کھائیں گے، لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، کہ اگر ہمارے پاس استطاعت ہوتی جانے کی تو ہم ضرور جاتے۔ یہلکون انفسہم، وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کر رہے ہیں۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، انہم لکاذبون، بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے کل کہا تھا کہ دینی تحریک میں آپ کام کریں گے تو اندازہ ہوگا آپ کو کہ کیا کیا مسائل، کیا کیا پرابلمز ہوتے ہیں۔ عام طور پر جو ہے جب بھی دین کی کوئی سفر کرنا ہوگا دین کے لیے، اس تحریک کو جو اقامت دین کی جد و جہد کر رہی ہے، تو عمرا کو کالز ملیں گی کہ بس جی مجبوری ہے، باقی حالات بڑے تنگ ہیں، بڑے مشکل ہیں، حالانکہ دنیا کے باقی سب کاروبار چل رہے ہوں گے۔ اس لیے میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، میری معذرت قبول کر لیجئے۔ اب اس کے بعد آئیے ذرا وہی بات جو ہے اب بڑے سخت پیرائے میں آ رہی ہے سامنے۔ عفا اللہ عنکا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اللہ نے آپ سے درگزر فرمایا، یا اللہ آپ سے درگزر کرے، لما اذنت لہم، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی تھی؟ وہ جو آپ سے اجازت لینے کے لیے آ گئے تھے، اپنی مجبوریاں ظاہر کر کے، آپ نے ان کو کیوں اجازت دی تھی؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ آپ پر واضح ہو جاتا کہ ان سچے کون سے ہیں، وتعلم الکاذبین، اور آپ کو جھوٹوں کے بارے میں پتہ چل جاتا۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین، نہیں اجازت طلب کریں گے آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ کہ جو واقعتاً ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ کلیم تو سارے کر رہے ہیں، لیکن جو واقعتاً ایمان رکھتے ہوں گے اللہ پر اور اس کے رسول پر، وہ کبھی آپ سے اجازت طلب نہیں کریں گے۔ کس چیز سے اجازت، کس چیز سے معذرت؟ ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ وہ جہاد کریں اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، اس سے وہ معذرت طلب کر رہے ہیں، ایمان والے بھی ہوں اور اس سے معذرت کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ انما یستاذنک الذین، بے شک آپ سے اجازت تو وہی طلب کرتے ہیں، لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو نہیں ایمان رکھتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ورتابت قلوبہم، اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، فہم فی ریبہم یترددون، اور وہ اپنے شک میں بہت زیادہ متردد ہو چکے ہیں کہ اب انہیں کیفیت یہ ہے کہ وہ ایک تو سمجھتے ہیں کہ شاید میں غلطی کر بیٹھا، یا ایمان لا کے ویسے غلطی کی، یا میں دینی تحریک میں جو شامل ہو گیا خام خواہ جذباتی فیصلہ کر لیا، اب یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کام غلط ہے، اور اب جانے کو بھی جی نہیں چاہتا۔ یہ جان اور مال روز روز انسان اپنے پریکٹس سے آف ہو، روز انسان جو ہے وہ اپنی دکان بند کرے، اور روز جو ہے وہ اب بال بچوں سے دور ہو، روز بیوی سے لڑائی ہو، روز جو ہے بچے جو ہیں وہ کوسیں، یہ کام کچھ عجیب سا ہو گیا، بس کیا کروں اب۔ یہ تردد ہے، بین اسٹیٹ آف انڈیسیژن، کہ کیا کروں کیا نہ کروں، ادھر ہو جاؤں کہ ادھر ہو جاؤں۔ ولو اراد الخروج، اب وہی کیفیت جو میں نے عرض کیا کہ یہ تو جو جس شخص نے کبھی کوئی کسی تحریک کے کسی چیپٹر کے امیر کی حیثیت سے کام کیا ہو، یا کوئی اس کے پاس کوئی منصب رہا ہو، ہی کین اپریشیٹ دس آیت، کہ جانا تھا سفر پر، اور عین جب سفر کا دن ہوگا تو کوئی صبح سے کالیں آنے شروع ہو جائیں گی۔ ایک تو کال یہ آئے گی کہ جی بس میں تو بالکل تیار تھا، لیکن اچانک اب یہ مجبوری آ گئی ہے میرے لیے کہ میرا بچہ بیمار ہو گیا ہے۔ کوئی کہے گا کہ جی فلان اچانک جو ہے میرا جو ایک پارٹنر تھا وہ بھی کسی کام پر چلا گیا ہے، اب اس کو تو ضروری کام تھا وہ چلا گیا، چونکہ میرا کام غیر ضروری تھا لہذا میں نہیں گیا۔ پارٹنر کو ضروری کام تھا وہ چلا گیا، اور چونکہ مجھے تو ضروری کام ہے نہیں لہذا میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نہیں جا سکتا۔ یہ کال صبح آئے گی ایک، پھر ایک اور ساتھی کی کال آئے گی کہ بچہ بیمار ہو گیا ہے، اور بالکل عین چلتے ہوئے کہ جب بالکل بس ٹرین کا وقت ہو گیا ہے یا بالکل فلائٹ جو ہے اس کا وقت ہو گیا ہے، عین اس وقت موبائل پہ کال آئے گی کہ میرا سر بہت شدید درد کر رہا ہے، میرا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو گیا ہے، بالکل تیار تھا، بس آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بس خیریت رکھے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ولو اراد الخروج، اگر انہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا، لا عدوا لہ عدۃ، تو انہوں نے اس کے لیے خوب تیاری کی ہوتی۔ کیلیفورنیا جانا تھا،
جی تو تیاری کی ہوتی. آپ جا کے ذرا ان کے آفس سے پتا تھا قرآن نے چھٹی بھی اپلائی کی ہوئی تھی کہ نہیں, معلوم ہوگا کہ چھٹی اپلائی بھی نہیں کی ہوئی تھی. کوئی بیگ باندھوانا ہوا تھا گھر میں, کوئی سامان تیار کیا ہوا تھا, معلوم ہوگا کچھ بھی تیاری نہیں تھی, لیکن پوز ایسے کریں گے کہ میں بالکل جانے کو تیار تھا, بس اچانک اب یہ بلڈ پریشر میرا بہت زیادہ ہائی ہو گیا اس لیے میں نہیں جا رہا. تو قرآن مجید جو ہے وہ تو بہرحال اللہ کا کلام ہے, اللہ سے بڑھ کر کس کو پتا ہے کہ ہم کیا کچھ کرتے ہیں, لہذا وہ سب کا کچا چٹھا جو کھول رہا ہے یہاں پر. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ. اب ایک دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اب جو ساتھی ہوتے ہیں باقی, چونکہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں باطونی بڑے ہوتے ہیں اور آنا کبھی کبھار ہوتا ہے انہوں نے اجتماعات میں, اور جب آتے ہیں تشریف لاتے ہیں ماشاءاللہ تو پھر وہ جو آ کے پل باندھتے ہیں اور جو نقشہ کھینچتے ہیں کہ اصل میں اس وقت جو لوگ جو ہیں وہ ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہیں بالکل کوڑیوں کھوٹے ہیں, دھیلے کا کام ان کو نہیں آتا. میں ذرا کچھ مصروف ہوں آج کل, بس میں فارغ ہوا تو میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا کہ مینجمنٹ کیسے کی جاتی ہے اور تنظیم کیسے چلائی جاتی ہے, یہ دین کا کام کیسے کیا جاتا ہے. ان کو تو دھیلے کا کام نہیں آتا. اب کیونکہ باتیں بڑی, اور سفر میں کبھی جائیں گے تو 4-5 آدمی مسلسل جو ہے ان کے گرد ہوں گے اور وہ لیکچر ارشاد فرما رہے ہوں گے, تقریر فرما رہے ہوں گے, اور باقی سب خوب کان لگا کر ان کی باتیں سن رہے ہوں گے. واہ واہ واہ, بات ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اب اللہ تعالیٰ اب وہ لوگ جو ہیں جو بڑے امپریسڈ ہیں ان سے, انہیں بڑا قلق ہوگا کہ اوہو وہ صاحب نہیں آئے, بڑے کام کے آدمی ہیں. اب جوتا جس کو کاٹ رہا ہے اس کو پتا ہوتا ہے نا. اب وہ عام طور پر امیر کو کوسیں گے, امیر صاحب آپ بھی بس بہت زیادہ ہی ڈھیلے پڑ جاتے ہیں, آپ نے تھوڑا سا زور دیتے, آپ نے چھٹی کیوں دی تھی انہیں, آپ چھٹی نہ دیتے تو وہ آ ہی جاتے. وہ بڑے پرخلوص آدمی ہیں, بڑے خلوص والے آدمی ہیں, امیر کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے. تو فرمایا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ. اب ان کی تسلی کے لیے جو خلوص والے لوگ ہیں, جو خلوص کے ساتھ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ نہیں آدمی تو بڑا اچھا ہے, بڑا خلوص والا ہے, انہیں تو نہیں پتا کہ وہ اصل میں مرگ نفاق کی بیماری اس کو پوری طرح لگی ہوئی ہے اس لیے نہیں آیا. ان کی تسلی کے لیے کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ کو ان کا نکلنا پسند نہیں تھا, اللہ نے ان کا اٹھنا پسند نہیں کیا. فَثَبَّتَهُمْ, پس اللہ تعالیٰ نے انہیں بٹھا دیا, ان کو ہلنے ہی نہیں دیا. وَقِيلَ قُعُودُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ, اور اللہ نے ان سے کہا کہ بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ. اور یاد رکھو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں اول تو کسی سفر میں جاتے نہیں, اور اگر کبھی سفر میں چلے بھی جائیں تو جب واپس آتے ہیں وہ جو 4 آدمی ان کے ساتھ جو ہیں وہ رہے ہوتے ہیں, وہ واقعی کنونس ہو کے آتے ہیں کہ جو اس وقت موجودہ تنظیم ہے ایک صحیح کام نہیں کر رہا. اصل میں قیادت کی تبدیلی ہوگی تبھی کام کرنے کا مزہ آئے گا, اور فی الحال ہم بھی کچھ کاروبار کر لیتے ہیں, کوئی اچھے کام دنیا کے کر لیتے ہیں, یہ فضول کام میں ہم وقت ضائع کر رہے ہیں. تو فرمایا لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا, اور اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو نہ بڑھاتے تمہیں مگر شرارت میں, تمہارے حق میں شرارت ہی کرتے. ولا اودعوا خلالکم یبغونکم فتنہ یبغونکم الفتنہ, اور تم میں فساد ڈلوانے کی غرض سے دوڑتے پھرتے, کبھی اس سے جا کے باتیں کرتے, کبھی اس کے ساتھ لابنگ کرتے, کبھی اس میں جا کے کان بھرتے, یہی کام کرتے رہتے. اچھا ہوا کہ وہ نہیں گئے. اور سب سے زیادہ نقصان دہ بات یہ ہے کہ وفیکم سماعون لہم, تمہارے اندر ان کے سماع ہیں. یہ کہ نا سامع سننے والا, سمیع سننے والا, ایک سماع, یہ مبالغہ ہے کہ بہت کان لگا کر بڑی توجہ سے سننے والے, تم میں ان کے سماع ہیں. واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے خوب واقف ہے. لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ. لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ, یہ پہلے بھی فتنے تلاش کر چکے, فتنے پیدا کر چکے, فساد پیدا کر چکے. من قبل, پہلے بھی. وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ, اور تمہارے لیے معاملات کو تلپٹ کر چکے, بگاڑ چکے. حتیٰ جاء الحق, یہاں تک کہ حق آ گیا. وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ, اور اللہ کا امر غالب ہو گیا. وَهُمْ كَارِهُونَ, اور انہیں ناپسند ہوا. مثال کے طور پر عبداللہ ابن ابی
غزوہ بنی مصطلق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ پیچھے رہ گئیں اور اس نے تہمت لگائی اور ایسے یعنی غلیظ الفاظ میں اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ پر تہمت لگائی جس کے الفاظ زبان پر لاتے ہوئے انسان جو ہے وہ کانپتا ہے۔ خدا کی قسم نبی کی بیوی بچ کر نہیں آئی، اللہ اکبر۔ تو اگر وہ نہ ہی گیا تھا تو اچھا نہیں تھا۔ یہ وہ بات ہے جو یہاں پر کہی گئی ہے کہ پہلے بھی یہ تمہارے لیے معاملات کو خراب کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ پھر حق آیا، قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں اور پھر سارا معاملہ صاف ہوا، لیکن ایک دفعہ تو انہوں نے سارا ماحول خراب کر دیا تھا کہ تو بہتر ہے ایسے لوگ گھر میں بیٹھے رہیں، دفعہ ہوں۔ اور اس کے بعد پھر اب ایک یعنی تقوی کوٹڈ بہانہ آیا۔ اب تو بہانے اب تک تو آ رہے تھے نا کہ میری بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، میرا بچہ بیمار ہو گیا، اور اب ایک تقوی کوٹڈ بہانہ، یعنی الٹا جو ہے اللہ تعالیٰ پر یہ بھی احسان کہ میں بڑا متقی آدمی ہوں اور میں آؤٹ آف تقوی، آؤٹ آف گاڈ فیئرنگ میں نہیں جانا چاہتا آپ کے ساتھ۔ اب یہ تقوی کی کوٹنگ کیسے کی اس نے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اِذْنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي، اور ان میں سے ایک بدبخت ایسا بھی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اس شخص کا نام تھا جد ابن قیس، منافق نام تھا جد ابن قیس۔ اس نے کہا کہ حضور مجھے تو آپ اجازت ہی دے دیجئے اور مجھے کسی فتنے میں مبتلا نہ کیجیے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں ذرا کچھ حسن پرست قسم کا آدمی واقع ہوا ہوں، میری کمزوری ہے عورت، اور آپ جا بھی رہے ہیں شام کی طرف، وہاں کی تو عورتیں ہیں ہی بڑی خوبصورت، تو ایسا نہ ہو کہ میں جہاد کرنے کے لیے جاؤں، جنت لینے کے لیے جاؤں اور میں جہنم لے کر وہاں سے واپس آ جاؤں۔ تو لہٰذا میری تو معذرت قبول کر لیجئے اور مجھے آپ ایگزیمپٹ کر دیجئے اس سفر سے، تبوک کے سفر سے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہرحال جیسے سارے منافق آئے، جس نے جو بھی جھوٹا سچا بہانہ بنایا، تو آپ نے کہا جا دفعہ ہو، جا دفعہ ہو، جا دفعہ ہو، اسے بھی کہہ دیا۔ لیکن جو اللہ کا غضب بھڑک رہا ہے اس پر، وہ ذرا پڑھیے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اِذْنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي، اور ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو اجازت دے دیجئے اور مجھے کسی فتنے میں مبتلا نہ کیجئے۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، آگاہ ہو جاؤ کہ فتنے میں مبتلا تو یہ ہو چکے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور جہنم ایسے کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے ان کو۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر آپ کو کوئی آسائش ملتی ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ وَإِن تصبک مصیبۃ، اور اگر آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ویتولوا وهم فرحون، اور جب آپ پر کوئی مصیبت آتی ہے کسی سفر میں، کسی جنگ میں، تو کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل، ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی علیحدہ کر لیا تھا، ہم ان کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ ویتولوا وهم فرحون، اور خوشیاں مناتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ان سے کہہ دو کہ نہیں آتی ہم پر کوئی مصیبت مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہو۔ ہوا مولانا، وہ ہمارا آقا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، ان سے کہو کہ کیا تم ہمارے بارے میں منتظر ہو مگر دو میں سے ایک اچھائی کے، یعنی تم کیا سمجھتے ہو کہ یا ہم کامیاب ہو جائیں گے یا ہم شہید ہو جائیں گے؟ اگر شہید ہو گئے تو بھی ہمارے مزے، اور اگر ہم غازی ہو کے واپس آئے پھر تو تم بھی مانو گے تو ہم کامیاب ہو گئے، ہمیں تو کہیں بھی نقصان نہیں، چت بھی اپنا پٹ بھی اپنا۔ لیکن بات کرو تم اپنی، وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہمیں انتظار ہے تمہارے بارے میں دو چیزوں کا۔ ہمیں یہ یقین تو ہے کہ تمہیں اللہ عذاب دے گا، لیکن ہمیں انتظار صرف یہ ہے کہ اللہ ہمارے ہاتھوں تمہیں عذاب دے گا یا خود تمہیں عذاب دے گا۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا، تو انتظار کرو، إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ، ان سے کہو کہ یہ مال خرچ کریں، خواہ خوشی سے کریں یا ناخوشی سے،
اللہ ان منافقوں سے مال ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک وہ فاسق لوگ ہیں۔ یعنی یہ بھی ایک خاص سائیکالوجی ہے کہ اپنی جان مال نہیں لگانی ویسے آن دی ہول، لیکن کبھی کسی خاص موقع پر چندہ صرف دے دینا، تو فرمایا جا رہا ہے کہ نہیں، تم سے قبول ہی نہیں کیا جائے گا، تم زبردستی دو یا خوشی سے دو، نہیں قبول کیا جائے گا، اس لیے کہ تم نفاق کے راستے پر چل رہے ہو، منافق کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور ان کے انفاق کے قبول ہونے میں کوئی چیز مانے نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اور وہ نماز کو آتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ اور نہیں خرچ کرتے مگر انتہائی بے دلی کے ساتھ۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، تو اے نبی آپ کو متاثر نہ کریں ان کے مال اور ان کی اولادیں۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، بے شک اللہ تعالیٰ ان کو اس مال ہی کے ذریعے اور اس اولاد ہی کے ذریعے دنیا میں عذاب میں مبتلا کرے گا۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَارِهُونَ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور جب ان کی جان نکلے گی اس وقت بھی یہ کافر ہی ہوں گے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور وہ حلف تو اٹھاتے ہیں، اللہ کا قسم کھاتے ہیں کہ بے شک وہ تم میں سے ہیں، وَمَا هُم مِنْكُمْ، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، بلکہ وہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ پھر فرمایا لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ، اگر ان کو کوئی بچاؤ کی جگہ جیسے کوئی قلعہ یا غار زمین کے اندر گھسنے کو مل جائے تو فوراً اس کی طرف چلے جائیں، وَهُمْ يَجْمَعُونَ، اور وہ رسیاں توڑاتے ہوئے فوراً اس کی طرف بھاگ جائیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں سے وہ بھی ہے جو آپ پر صدقات کی بددیانتی کا الزام لگاتا ہے، یہ بھی زمین پر ہو، اسے زمین پر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا جب وہ غنیمتیں تقسیم کر رہے تھے کہ یا محمد عدل انصاف کیجیے، عدل کیجیے، تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا تھا کہ لم عادل فمن یعدل، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کوئی اور عدل کرے گا۔ لیکن کس نے کہا؟ کلمہ گو نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عدل کیجیے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، تو اصل بات یہ نہیں ہوتی کہ انہیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ بددیانتی ہو رہی ہے، اصل کیا ہوتا ہے کہ ان کو 4 پیسے آپ زیادہ دے دیں تو فوراً انہیں معلوم ہوگا کہ عدل شروع ہو گیا۔ تو قرآن نے فرمایا فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا، اگر اس میں سے ان کو دے دیا جائے رضوا تو راضی ہو جاتے ہیں، وَإِن لَّمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اور اگر انہیں نہ دیا جائے تو جھٹ خفا ہو جائیں گے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور بے شک وہ راضی ہیں اس پر، اور اگر وہ راضی ہوتے اس پر جو بھی دے دے ان کو اللہ اور اس کا رسول، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور وہ کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، اور اللہ ہمیں اپنے فضل میں سے عطا کرے گا اور اس کے رسول بھی ہمیں عطا کر دیں گے۔ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، بے شک ہم بالآخر اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، راغب ہونے والے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اب یہ صدقات اور زکوٰۃ کے مصارف بیان ہو رہے ہیں۔ بے شک صدقات و خیرات تو مفلسوں اور محتاجوں اور کارکنان زکوٰۃ کا حق ہے، اور ان لوگوں کا جن کی تالیف قلوب منظور ہے، اور غلاموں کے آزاد کرنے میں، اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں، اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی مد میں یہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی جانب سے فرض ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ ومنہم الذین یؤذون النبی ویقولون هو اذن،
اور ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ تو نرے کان ہیں، ان کے پاس دماغ تو ہے ہی نہیں، ہم جو مرضی کہتے رہیں، بس کان ہے نرے سن لیتے ہیں، ایکشن نہیں لے سکتے، ہمارے خلاف نہیں ایکشن لیتے۔ قل اذن خیر لکم، اذن خیر لکم، ان سے کہیے کہ کان ہی تمہارے حق میں بہتر ہیں۔ خیر لکم یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین، اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کے حق میں باعث رحمت ہیں۔ ورحمۃ للذین آمنوا منکم، اور باعث امن ہے مومنوں کے لیے، یعنی تمام مسلمانوں کے لیے۔ ورحمۃ للذین آمنوا منکم، اور جو تم میں سے واقعتاً ایمان لانے والے ہیں ان کے حق میں رحمت ہے۔ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، اور وہ لوگ کہ جو رسول اللہ کو ایذا پہنچاتے ہیں ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ یحلفون باللہ لکم، یہ اللہ کے بارے میں تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، لیردوکم، تاکہ وہ تمہیں راضی کریں۔ واللہ ورسولہ حق ان یردوہ، اللہ اور اس کے رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ وہ ان کو راضی کریں۔ ان کانوا مومنین، اگر وہ واقعتاً مومن ہیں۔ الم یعلموا، الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے فإن لہ نار جہنم خالدا فیہا، تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا۔ ذالک الخزي العظیم، اور وہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، منافق ڈرتے رہتے ہیں کہ ان پر کہیں کوئی ایسی صورت، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسی صورت نہ نازل ہو جائے کہ ان کے دل کی باتوں کو مسلمانوں پر ظاہر کر دے۔ قل استہزئوا، ان سے کہو کہ ہنسی کرتے چلے جاؤ، ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ تعالیٰ نکال دینے والا ہے جو کچھ بھی تم، جس سے تم ڈرتے رہتے ہو وہ بھی۔ ولا ان سألتہم، اگر تو ان سے پوچھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیقولن انا کنا نخوض ونلعب، کہ نہیں ہم تو ذرا دل لگی کر رہے تھے، ذرا کھیل رہے تھے۔ ولا ان سألتہم لیقولن انما کنا نخوض ونلعب، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ یہ تم نے کیا حرکت کی، کہ نہیں ہم تو ذرا دل لگی کر رہے تھے، جسٹ کڈنگ۔ قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، پاگلو بے وقوفو، کیا تم اللہ سے، اللہ کی آیات سے اور اللہ کے رسول سے کھیلتے ہو؟ وہ کہتے ہیں بازی بازی باریش بابا ہم بازی، لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ، معذرتیں پیش نہ کرو۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، اے منافقو تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کر دیا۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، اگر ہم میں سے ایک جماعت کو معاف کر دیں، اگر ہم تم میں سے ایک جماعت کو معاف کر دیں تو دوسری جماعت کو سزا دے کر رہیں گے، کیونکہ وہ گناہ کرتے ہیں، مجرم ہیں۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے میں سے ہیں۔ یامرون بالمنکر، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور بھلائی سے روکتے ہیں، ویقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھ کھینچتے ہیں، اپنے ہاتھ باندھ کر رکھتے ہیں۔ نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بلایا، فنسیہم، پس اللہ نے ان کو بلا دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق ہی نافرمان ہیں، فاسق ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے منافق مردوں، منافق عورتوں اور کفار سے جہنم کی آگ کا کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہی حسبہم، وہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ لا ولعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے۔ ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے ایک ہمیشہ کا عذاب ہے۔ کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا، تم منافق لوگ ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں، وہ تم سے بہت زیادہ طاقتور تھے، قوت والے تھے، واکثر اموالا واولادا، اور مال اور اولاد میں بھی تم سے زیادہ تھے۔
اور اب یہ بات اور زیادہ ہو گئی کہ اس وقت کے جو منافقین تھے ان کے تو چلو 4 5 6 بیٹے ہوتے ہوں گے، تب تو وہ بات بھی گئی. فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقهم وخذتم کالذی خاضوا. اور تم منافق لوگ ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں، وہ تم سے بہت زیادہ طاقتور، مال اور اولاد میں تم سے کہیں زیادہ تھے، تو وہ اپنے حصے سے بہرہ بار ہو چکے. سو جس طرح تم پہلے لوگ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، اسی طرح تم نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھا لیا ہے. اولئک حبطت اعمالہم وخذتم کالذی خاضوا، اور تم بھی باطل میں ڈوب چکے ہو جیسے کہ وہ باطل میں ڈوب چکے تھے. اولئک حبطت اعمالہم، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال حبط ہو گئے، ضائع ہو گئے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور وہی نقصان اٹھانے والے ہیں. أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کیا ان تک نہیں پہنچی خبریں ان لوگوں کی جو ان سے پہلے ہو گزرے. قوم نوح وعاد وثمود، یعنی قوم نوح، قوم عاد اور سمود، وقوم ابراہیم، اور ابراہیم کی قوم، واصحاب مدین والمؤتفقات، اور اصحاب مدین اور وہ بستیاں جن کی طرف حضرت لوط بھیجے گئے. اتتہم رسولهم بالبینات، ان کے پاس آئے ان کی طرف بھیجے ہوئے رسول واضح نشانیاں لے کر. فما کان اللہ لیظلمہم، اور اللہ نہ تھا کہ ان پر ظلم ڈھاتا، ان پر زیادتی کرتا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے تھے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور رہے مومن مرد اور مومن عورتیں تو یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. یامرون بالمعروف، یہ معروف کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں کے ساتھ ایسے باغات کا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے ان میں. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور ہمیشہ کے باغات میں رہنے کے عمدہ مسکن ہوں گے. ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی شے ہے جو وہاں پر ان کو بالآخر ملے گی. یعنی جنت میں ابتدائی مہمان نوازی کیا ہوگی؟ نزل، جو جاتے ہی اللہ پیش کرے گا. وہ تو وہ دنیاوی قسم کی نعمتیں ہیں، جو کھاؤ، جو کھانا چاہو کھاؤ، جو پینا چاہو پیو، دنیا کی قسم کی لگژریز جو ہے وہ اویل کرو. اور کوئی خواہش تمہاری جو دنیا میں اللہ کے دین کے لیے پر چلتے ہوئے وہ تم پوری طرح سے پوری نہیں کر سکے تو آج پوری کر لو. لیکن سب سے آخر میں کیا ہوگا؟ رضوان من اللہ، اللہ کی رضا جو ان کی ضیافت ہوگی جنت کے اندر وہ ملے گی. کون سی آیت تھی؟ 72. ذالک هو الفوز العظیم، وہی تو ہے سب سے بڑی کامیابی. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی جہاد کیجئے کافروں اور منافقوں سے اور ان کے ساتھ سختی کیجئے. ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یحلفون باللہ ما قالوا، جو کچھ وہ کہتے ہیں قسمیں کھاتے ہوئے کہتے ہیں. وَلَقَدْ قَالُوا کلمۃ الکفر، اور انہوں نے کلمہ کفر کہا ہے. وَکَفَرُوا بَعْدَ اسلامہم، اور اپنے اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے. وَہَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے قصد کیا ہے اس چیز کا جس تک وہ پہنچ نہیں پائے. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور انہوں نے مسلمانوں میں عیب ہی کون سا دیکھا ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غنی کر دیا ہے. اللہ نے غنی کر دیا ہے ان کو اور اپنے رسول کو، من فضلہ، اپنے فضل سے. فَيَتُوبُوا یَکُ خَيْرًا لَهُمْ، اگر وہ توبہ کر لے تو ان کے لیے بہتر ہوگا. وَيَتَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے اس بات کو دہرایا پھرے، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب سے دوچار کرے گا. فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور زمین میں نہ تو ان کے لیے کوئی ولی ہے اور نہ ہی کوئی مددگار. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، اور ان میں سے وہ بھی ہے
جنہوں نے اللہ سے عہد کیا، ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا، یہ 3 تھے، اور کہا لئن آتانا من فضلہ، اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل میں سے عطا کیا، لنصدقن، تو ہم لازماً صدقہ و خیرات کریں گے، ولنکونن من الصالحین، اور ہم نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے۔ 3 آدمی تھے کہ جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر تو نے ہم پر احسان کیا تو ہم نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے۔ فلما آتاہم من فضلہ، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل میں سے عطا کر دیا، جو اندھا تھا اس کو بینا کر دیا، جو غریب تھا اس کو خوشحال کر دیا، اور تیسرا بھی جو تھا اس کو اس کی حاجت پوری کر دی، بخلوا بہ، تو انہوں نے بخل سے کام لیا، وتولوا، اور انہوں نے منہ پھیرا، وہم معرضون، اور وہ روگردانی کرنے والے تھے۔ فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، منافقت ڈال دی، الی یوم یلقونہ، اس دن تک جب وہ اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے، بما اخلف اللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی، ما وعدوہ، جو انہوں نے اس سے وعدہ کیا تھا، وبما کانوا یکذبون، اور وہ جھوٹ بولتے تھے۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرہم ونجواہم، کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کی چھپی باتوں کو بھی اور ان کے سرگوشیوں کو بھی، وان اللہ علام الغیوب، اور بے شک اللہ تعالیٰ چھپی باتوں کا جاننے والا ہے۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، جو مسلمان دل کھول کر خیرات کرتے ہیں، من المؤمنین فی الصدقات، وہ ان پر الذین یلمزون، جو الزام دیتے ہیں ان لوگوں کو جو دل کھول کر مومنوں میں سے خیرات کرتے ہیں، والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم، اور وہ لوگ کہ جو نہیں پاتے اللہ کے راستے میں دینے کے لیے مگر اپنی کچھ محنت کی کمائی، فیسخرون منہم، تو یہ ان پر ان کا تمسخر اڑاتے ہیں، ان پر ہنستے ہیں۔ سخر اللہ منکم، اللہ تعالیٰ ان پر ہنسے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ استغفر لہم، اے نبی آپ ان کے لیے استغفار کریں، او لا تستغفر لہم، یا ان کے لیے اللہ کے حضور استغفار نہ کریں، اللہ کے حضور ان کے لیے مغفرت طلب نہ کریں۔ ان تستغفر لہم 70 مرتن، اور اگر تم نے ان کے لیے استغفار کیا 70 مرتبہ، فلن یغفر اللہ لہم، تو اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اور ایسا اس لیے ہوا کہ انہوں نے انکار کیا اللہ اور اس کے رسول کا عملاً، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو راہیاب نہیں کرے گا۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، تو جو لوگ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے وہ اللہ کے پیغمبر کی مرضی کے خلاف بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اور انہوں نے ناپسند کیا اس کو کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، دیکھو مت نکلنا گرمی میں۔ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ یعنی ویسے آپ کے ساتھ کوئی کبھی ہمدردی کسی نے کی ہو یا نہ کی ہو، آپ دین کے کام کے لیے نکلنے لگے تو گرمی کا موسم ہوگا تو بڑی ہمدردی آئے گی لوگوں کو، آپ کو اتنی گرمی میں نکل کے جا رہے ہو، کچھ اپنا خیال کیا کرو۔ قل نار جہنم اشد حرا، بڑی سخت بات کہی ہے کہ تم اس گرمی سے ڈرتے ہو۔ نار جہنم، جہنم کی آگ اشد حرا، اس سے زیادہ گرم ہے۔ لو کانوا یفقہون، کاش کہ یہ سمجھ جائیں۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، انہیں کم ہنسنا اور زیادہ رونا چاہیے۔ جزاء بما كانوا يكسبون، بطور جزا کے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے جو کچھ وہ کمائی کر رہے ہیں۔ یعنی ہنسنے والا انسان کا منہ ہو تو پھر ہنسے تو پھر بات ہے، ہو رونے کے لائق، اس کا نامہ اعمال تو اس قابل ہو کہ وہ روئے، اور پھر وہ ہنستا پھرے اور کہہ کے لگاتا پھرے اور دوسروں کے طنز و مذاق کرتا پھرے، تو ذرا اس کو اپنی روش پر ذرا نظر ثانی کرنی چاہیے۔ فَرَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَّ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَّ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَقُعُودُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، پھر اگر وہ آپ کے پاس آئیں، فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ،
اور پھر اگر اللہ تم کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف لے جائے اور وہ تم سے نکلنے کی اجازت طلب کرے کہ جی ہم اب آپ کے ساتھ سفر پہ جائیں گے، جنگ پہ جائیں گے، فاستاذنوک للخروج، تو آپ سے اجازت مانگے نکلنے کی، فقل لن تخرجوا معی ابدا، تو آپ ان سے صاف کہہ دیجئے کہ کبھی میرے ساتھ نہ نکلنا، ولن تقاتلوا معی عدوا، اور کبھی میرے ساتھ دشمنوں سے جنگ نہ کرنا، انکم رضیتم بالقعود اول مرۃ، تم نے پسند کیا تھا پہلی مرتبہ گھر بیٹھنا، فقعدوا مع الخالفین، تو بیٹھے رہو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ۔ یہ ہے وہ انداز کہ دفع ہو جاؤ، ہمیں تمہاری سروسز نہیں چاہیے۔ ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، اور مت نماز پڑھ ان میں سے کسی کی جب وہ مر جائے کبھی بھی، ولا تقم علی قبرہ، اور اس کی قبر پر نہ کھڑے ہونا اس کے اعزاز کے لیے، انہم کفروا، یا مغفرت کے لیے، مغفرت کی دعا کے لیے، انہم کفروا باللہ ورسولہ، بے شک وہ انہوں نے کفر کیا اللہ کا اور اس کے رسول کا، وماتوا وہم فاسقون، اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ نافرمان تھے۔ ولا تعجبک اموالہم ولا واولادہم، اور تمہیں متاثر نہ کریں ان کے مال اور ان کی اولادیں، انما یرید اللہ ان یعذبہم، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انہیں عذاب دے اسی مال و اولاد کے ذریعے سے، پھر دنیا میں، وتزہق انفسہم، اور جب ان کی جانیں نکلیں، وہم کافرون، تو اس حال میں کہ وہ کافر ہوں۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور جہاد کرو اللہ کے رسول کے ساتھ، تو یہ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، کون؟ اولو الطول، دولت مند لوگ جن کو اللہ نے وسعت دی ہوتی ہے ان میں سے، اور کہتے ہیں ذرنا نکم مع القاعدین، کہ ہمیں اجازت دے دیجئے، ہمیں تو رہنے ہی دیجئے، کہ جو لوگ گھروں میں رہیں گے ہم بھی ان کے ساتھ رہیں گے۔ اب گھروں میں کون رہتا ہے؟ عورتیں۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ راضی ہوئے کہ وہ ہو جائیں پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ، یعنی خالفہ، خلف کہتے ہیں نا پیچھے کو، خالفون پیچھے رہنے والا، اس کی مؤنث ہو گئی خالفہ پیچھے رہنے والی، یہ اس مؤنث کی جمع ہے، خوالف خالفہ کی جمع، تو رضو وہ راضی ہوئے اس پر کہ وہ پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ شامل ہو جائیں، وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، پس ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی اور وہ نہیں سمجھتے، لَٰكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے ساتھ، جاہدوا باموالہم وانفسہم، انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، واولئک لہم الخیرات، انہی لوگوں کے لیے تو بھلائیاں ہیں اللہ کے ہاں، واولئک ھم المفلحون، اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہیں ان کے لیے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، وہی تو ہے سب سے بڑی کامیابی۔ بار بار قرآن مجید ذکر کرتا ہے کہ ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، پھر ان باغات کے اندر ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، ہمیشہ ہمیش کے باغات ہوں گے۔ ایک بات تو جنت کی نعمتوں کے بارے میں ہمیشہ ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ ایگزیکٹلی جنت کیا ہے، وہ حضور نے فرمایا کہ ہم یہاں بیٹھ کر نہیں سمجھ سکتے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا جنت کی نعمتوں کو، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل میں کوئی صحیح خیال پیدا ہوا، کوئی پکچر بنی کہ کیسے ہوگی۔ لیکن بہرحال قرآن مجید ان کو بیان کرتا ہے تو یہ خیالی تو نہیں ہے، چیزیں ریئل ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ سٹیٹس ہیں، کیفیات ہیں، مقامات نہیں ہیں، جبکہ جو اہل سنت کا جو اجماع ہے اس پر وہ یہی ہے کہ وہ باقاعدہ مقامات ہیں، واقعی وہ باغات ہوں گے، لیکن وہ کیسے ہوں گے، وہ کیفیت کیا ہے جو بار بار قرآن مجید کہتا ہے کہ ایسے عمدہ مسکن ہوں گے رہنے کو کہ جن کے نیچے جو باغات کے اندر ہوں گے اور ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اب معلوم نہیں وہ کیا چیز ہوگی، یا تو جیسے ہمارے ہاں وہ نیچے پانی کے پائپ جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں، ٹھنڈے پانی کے پائپ، گرم پانی کے پائپ، وہیں پر کوئی پائپ جو ہیں وہ دودھ کے اور شہد کے اور مشروبات کے بھی چل رہے ہوں،
اور ریموٹ کنٹرول سے یوں ہم اشارہ کریں تو دودھ آ جائے، اور یوں اشارہ کریں تو پانی آ جائے، گرم چاہیے، ٹھنڈا چاہیے، میٹھا چاہیے، نمکین چاہیے، یعنی جون سا ہو فوراً آ جائے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہی وہ نہریں ہوں نیچے بہنے والی. لیکن زیادہ جو یعنی محسوس ہوتا ہے، واللہ عالم کہ اصل بات کیا ہے کہ یہ جو اصل میں جنت کی طرف اللہ تعالیٰ بلاتا ہے اور کس چیز کا انعام دے کر بلاتا ہے، قرار دے کر، وہ ہے اللہ کے راستے میں جان اور مال کھپانا. اور جب بھی انسان اللہ کے دین کی جد و جہد میں لگے گا تو ظاہر بات ہے کہ اس کی جو معاشی حالت ہے وہ کچھ تنگ ہو جائے گی. ایک ہے کہ وہ صبح سے لے کر شام تک اپنی دکان پر